ہمارے عہد کے معروف شاعر فیض احمد فیض کی آج 25ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ اب وہی حرف جنوں سب کی زباں ٹھہری ہے، جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹھہری ہے۔ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ فیض احمد فیض ہمارے عہد کے ممتاز و معروف شاعر، صحافی 13 نومبر 1911 کو کالا قادر، جسے اب فیض نگر کے نام سے جانا جاتا ہے، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد چودھری سلطان محمد خان بیرسٹر تھے۔ 1915 میں تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے ہوا۔ 1927 میں مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے میٹرک کیا۔ علامہ اقبال کے استاد شمس العلماء مولوی سید محمد میر حسن سے فارسی اور عربی میں تعلیم حاصل کی۔ 1931 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ 1933 میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں MA کیا۔ 1935 میں MAO کالج امرتسر میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1936 میں سجاد ظہیر اور صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ 1938 میں ماہانہ ادب لطیف کے مدیر رہے۔ 1940 میں ہیلی کالج آف کامرس لاہور میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1941 میں مس ایلس جارج سے اسلامی شریعت کے مطابق نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا۔ 1942 میں بطور کیپٹن فوج میں ملازمت کی اور فوجی شعبہ تعلقات عامہ سے وابستہ ہوئے۔ 1943 میں میجر اور 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پہ فائز رہے، جبکہ 1946 کو فوج سے مستعفی ہو کر لاہور واپس آ گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 تا 1958 پروگریسو پیپر لمیٹڈ کے تحت شائع ہونے والے روزنامہ پاکستان ٹائمز، امروز اور ہفت روزہ لیل و نہار کے مدیر اعلیٰ رہے۔ 1948 میں مزدور رہنما کی حیثیت سے عالمی ادارہ محنت کے اجلاس منعقدہ سین فرانسسکو امریکہ میں شرکت کی۔ 1949 میں عالمی ادارہ محنت کے اجلاس منعقدہ جنیوا میں شرکت کی۔ 1950 میں پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے صدر منتخب ہوئے۔ 1951 میں سیفٹی ایکٹ کے تحت 9 مارچ کو گرفتار اور راولپنڈی سازش کیس کے الزام میں 4 سال تک مختلف جیلوں میں مقید رہے۔ 20 اپریل 1955 کو 4 سالہ قید سے رہائی ملی۔ 1958 میں سفر تاشقند کیا۔ اسی سال دسمبر 1958 میں دوسری بار سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتاری۔ روزنامہ پاکستان ٹائم، امروز اور لیل و نہار مارشل لاء حکام نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ 1959 میں ان کی فلم جاگو ہوا سویرا نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اسی سال پاکستان آرٹس کونسل کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1962 میں روس کا سب سے بڑا لینن امن انعام ملا۔ 1962 تا 1964 انگلستان میں قیام، بعد ازاں الجزائر، مصر، لبنان، شام، عراق، ہنگری اور دوسرے یورپی ممالک کا سفر اور متعدد کانفرنسوں میں شرکت۔ 1978 تا 1982 ایفرو ایشیائی سہ ماہی مجلہ لوٹس بیروت کے مدیر رہے۔ 1983 میں وطن واپس آئے اور لاہور میں مستقل سکونت اختیار کی۔ 1984 میں 18 نومبر کو اپنے گاؤں کالا قادر گئے۔ حرکت قلب بند ہونے سے 20 نومبر کو وفات پائی۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ آپ کی شاعری کے مجموعی نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تیسنگ، سر وادی سینہ، قرض دوستہ، میرے دل، میرے مسافر، سارے سخن ہمارے، یہ سب مجموعے اب نسخہ ہائے وفا کے نام سے یک جلد شائع ہو گئے ہیں۔ میزان تنقیدی مضامین، صلیب میرے دریچے میں خطوط، متاع لوح و قلم اور ہماری ثقافت نثر پارے، جبکہ مہوسال آشنائی یادداشتیں شائع ہوئیں۔ شمیم جاوید، میٹرو ون نیوز، کراچی۔